یہ اہل بیت پاک کی اہمیت. پھر یہ حدیث زید بن ارقم سے امام احمد بن حنبل نے روایت کی، الگ حدیث دے رہا ہوں، اور امام ترمذی نے روایت کی، امام نسائی نے، ابن ابی شیبہ نے اور حاکم نے. اس کے الفاظ سننے والے، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہی لن تضلوا بعدی. لوگوں میں تمہارے اندر دو ایسی عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی عظیم چیزیں، اگر ان دونوں کا دامن تھام لوگے، دونوں کا، تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لن تضلوا بعدی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور اگلا لفظ بڑا عجیب ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا احدہما اعظم من الآخر. ان ہر دو چیزوں میں سے ہر ایک چیز دوسری سے اعظم ہے. دو چیزیں بتا رہا ہوں، ان کا دامن تھامو، دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے افضل اور اعلیٰ ہے. دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے افضل اور اعلیٰ ہے. آپ اندازہ کر لیں میرے آقا نے کتنی بڑی بات فرما دی. اہل بیت اطہار کی عظمت کو اتنے بیان کرنے کو اگر کوئی شیعیت کا نام دے، اسے اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام زبان مبارک سے کیا فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ احدہما اعظم من الآخر. ان دو چیزوں میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑی. کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض. ایک اللہ کی کتاب قرآن، وہ ایک رسی کی مانند ہے جو آسمان سے زمین تک ہے، اور اللہ کی ہدایت کا ایک سلسلہ اس کے ذریعے جاری متصل ہے تمہارے ساتھ. اور دوسرا وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، دوسری میری اطرت اور میری اہل بیت. اور فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. قرآن اور میری اہل بیت دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ قیامت کے دن جب میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلانے کے لیے، تب بھی قرآن اور میری اہل بیت اکٹھے میرے پاس آئیں گے. یعنی آقا علیہ السلام نے قرآن مجید اور اہل بیت نبوی ان کے رشتے کو کبھی نہ کٹنے والا رشتہ قرار دے دیا ہے. قیامت کے دن حوض کوثر پر آنے تک یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. تو تمہارا ایمان، اس کی سلامتی دونوں کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے. ایسا عقیدہ، ایسا فکر، ایسی سوچ، ایسا طرز عمل نہ اپنانا جس سے اہل بیت اطہار سے دوری پیدا ہو جائے، ان کی محبت میں کمی آ جائے، ان کی مودت میں کمی آ جائے، یا ان کے مقابلے میں کسی اور کو اونچا کھڑا کر دو اور لوگوں کے ذہن تقسیم ہو جائے، جبکہ دونوں طرفین کبھی نہ برابر تھے، نہ ہیں، نہ ہو سکتے. یا ان کے مقابلے میں کسی اور کو اونچا کھڑا کر دو اور لوگوں کے ذہن تقسیم ہو جائے، جبکہ دونوں طرفین کبھی نہ برابر تھے، نہ ہیں، نہ ہو سکتے. زمین اور آسمان جتنا فرق، زمین اور آسمان جتنا فرق ہے. اہل بیت نبوی کے برابر کسی کو بنا کے کھڑا کر دینا اور دونوں طرفوں کو ایک جیسا بنا کے سمجھ لینا، یہ گمراہی ہوگی، گمراہی ہوگی. آقا نے اس طرف نہیں جوڑا اہل بیت کو، بلکہ قرآن کی طرف جوڑا ہے. میری اہل بیت قرآن کے ساتھ جوڑے، ان کا میچ قرآن کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ ان کا میچ نہیں ہے. فرمایا لوگوں، یہ قرآن اور میری اہل بیت، ان دونوں پر پیش قدمی نہ کرنا، ان دونوں سے آگے نہ بڑھنا کہ یہ پیچھے رہ جائیں، ہلاک ہو جاؤ گے. فرمایا وَلَا تَقْصُرُوا عَنْهُمَا فَتَهْلِكُوا. ان دونوں کی شان میں، قدر و منزلت میں، ان کی محبت اور مودت میں، اور ان کے ساتھ تمسک اور اعتصام میں کوئی کمی نہ کرنا، برباد ہو جاؤ گے.